السلام علیکم ناظرین آج ہم نے جو اپنا ٹاپک چوز کیا ہے نا وہ جانشینی سرٹیفکیٹ کے بارے میں ہے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے نا یہ سکسیشن ایکٹ 1925 کا جو بنا ہوا ہے اس کے تحت جو اس میں آگے امینڈمنٹس آتی رہی ہیں، اس کے تحت جو ہے نا یہ جاری کیا جاتا ہے۔ جانشینی سرٹیفکیٹ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی ڈسیزڈ یا کوئی فوت شدہ شخص، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہو جس کے اندر پیسے ہوں، یا اس کے محکمے کے پاس اس کے بقایا جات کوئی موجود ہوں، یا اور بھی کوئی موویبل پراپرٹی، اموویبل نہیں موویبل پراپرٹی۔ کچھ موویبل پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ڈیکلیریشن لینی پڑتی ہے، لیکن کچھ موویبل پراپرٹیز ایسی ہیں جن کے لیے جانشینی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ پیسے، پرائز بانڈ، آپ نے جو ڈسیزڈ ہے اس نے اگر کوئی فکس ڈپازٹس کروائے ہوئے ہیں، یا کوئی کمپنی کے شیئرز ہیں، تو یا کہیں سے ڈیویڈنڈ آ رہا ہے، اس کو تو پروفٹ آ رہا ہے کہیں سے، تو ان چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ جو وارثان ہوتے ہیں ان کی وراثت جو ہے نا وہ نہیں چڑھائی جاتی کسی ڈاکومنٹ میں، بلکہ ان کو جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حصہ جا کے وہاں سے وصول کر لیں۔ اس کو سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی بولتے ہیں۔ جانشینی سرٹیفکیٹ شروع دنوں سے جو ہے نا وہ کورٹ کے ذریعے جو ہے نا حاصل کیا جاتا تھا، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے، جو سابقہ گورنمنٹ جو یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس نے ایک علیحدہ پروسیجر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور ایک نیا لا جو ہے نا وہ نیا قانون سازی کی گئی تھی، نیا قانون بنایا گیا تھا کہ جانشینی سرٹیفکیٹ آپ نادرا سے جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو نادرا جاری کرتا تھا نا اس کا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ اس میں آپ کی جو اموویبل پراپرٹیز ہے نا، جو مکان ہیں، جو آپ کے یعنی کہ جو ڈسیزڈ پرسن ہے، جو فوت شدہ بندہ ہے، اس کے نام پہ اگر کوئی مکان ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، یا کوئی زمین ہے، کوئی زرعی زمین ہے، وہ سارا کچھ بھی اس میں آ جاتا تھا۔ اس کے لیے پھر علیحدہ سے جو ہے نا وہ کورٹ کی ڈگری نہیں لینی پڑتی تھی۔ اس کو انہوں نے سکسیشن سرٹیفکیٹ اوبلیگ جو ہے نا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا نام دیا تھا کہ یہ لیٹر جو ہے نا یہ آپ کا پٹواری کے پاس بھی چلے گا، یہ آپ کا جو ہے نا ہر محکمے میں جو ہے نا وہ لیٹر چلے گا، وہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ کا گھر ہے تو اس کی وراثت کے لیے بھی وہ کیا جائے گا۔ تو ابھی بھی جو ہے نا وہ امپلیمنٹڈ ہے، یہ پروسیجر جو ہے نا یہ امپلیمنٹڈ ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثان جو ہوتے ہیں نا، وارثان، ان میں سے کوئی ایک بھی نادرا کے پاس جائے گا، اور نادرا جو ہے نا وہ ان سب کا ڈیٹا ویریفائی کرے گی۔ اگر نادرا کو ضرورت ہے تو وہ سب کو بلائے گی، اس کا باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کی ایک پروسیڈنگ ہوگی، اس کا یعنی کہ اتنی لمبی پروسیڈنگ نہیں ہوگی۔ اس میں اگر تو آپ کی جو پراپرٹی ہے جو آپ نے اس میں مینشن کی ہے فارم میں، اپلیکیشن فارم میں، وہ 1,00,000 روپے کی ہے، تو پھر تو آپ کو اس کی نادرا کی 10,000 روپیہ فیس انہوں نے مقرر کی ہے، وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہ 1,00,000 سے زیادہ ہے شاید، یا 2,00,000 سے زیادہ ہے، یا 2,00,000 تک ہے، 2,00,000 سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کی 20,000 روپیہ فیس پے کرنی پڑے گی۔ اور یہ اب مسٹ ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ نادرا کے پاس جائیں، اور نادرا کے پاس جا کے تو وہ آپ فیس جمع کروائیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ جو ہے نا وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ لیکن غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کا کوئی وارثان میں سے کوئی ایک وارث مائنر ہے، نابالغ ہے، تو پھر نادرا لیٹر نہیں جاری کرے گا۔ اگر اس میں کوئی ایک یا دو وارثان میں سے کوئی باہر ہیں، بیرون ملک ہیں، تو پھر نادرا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایک بھائی یا بہن کوئی ڈسپیوٹ کر رہی ہے کسی وجہ سے،
کوئی اس میں کوئی ہبا کا چکر آ گیا ہے، یا اس میں کوئی والد صاحب نے کوئی وصیت وغیرہ کر دی ہے، جو دشیر شخص ہے، جو فوت شدہ شخص ہے، اس نے کوئی وصیت وغیرہ کر دی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے نادرا کے، تو نادرا ایڈمنسٹریشن لیٹر جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ جتنے میٹر آپ کو میں نے بتایا ہے نا، یہ سارے میٹر آف ایویڈنس آ جاتے ہیں، کہ یعنی کہ یہ شہادت کے بعد، بیانات قلم بند ہونے کے بعد ان کو ڈیسائیڈ کیا جانا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، یا کسی بندے کا کلیم صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ صرف عدالت کر سکتی ہے۔ اس لیے نادرا جو ہے نا وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اس صورت میں جاری نہیں کرے گا، اور وہ کیا جاری کرے گا؟ وہ ایک ڈکلائن لیٹر جاری کرے گا، ڈکلائن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا، یعنی کہ وہ یہ لکھ دے گا کہ ہم اس کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے، یہ کورٹ میں چلا جائے۔ تو بھائی اس میں وہ غریب آدمی جو ہے اس کا 20,000 روپیہ تو ضائع ہو گیا نا۔ اب وہ پھر کورٹ میں جائے گا، کورٹ میں جا کے جو ہے نا وہ اس کو پھر دوبارہ سے پروسیڈنگ کرنی پڑے گی، جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا کرنا پڑے گا، کس طریقے سے ہم نے سرٹیفکیٹ لینا۔ لیکن وہ اس بندے کا وہ 20,000 یا 10,000 جو اس نے ادھر نادرا میں جمع کروایا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی ان کو کرنی چاہیے، جنہوں نے 300-400 قانون جو ہے نا چند دنوں کے اندر اندر بنا دیے ہیں۔ وہ کوئی غریبوں کے لیے بھی، کوئی اللہ کے بندوں کو قانون سازی کر جاؤ، صرف ٹرانسجینڈروں کے لیے کر کے جا رہے ہو بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے کر کے جا رہے ہو یا ٹرانسجینڈروں کے لیے کر کے جا رہے ہو، ہمارے لیے، کوئی غریب عوام کے لیے بھی کوئی قانون سازی کرو تاکہ تم کو بھی یاد رکھا جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ لے کے پھر آپ نے عدالت میں جانا ہے، عدالت میں ایک اپلیکیشن فائل کی جائے گی، اس کے بعد عدالت جو ہے نا وہ ایک اخبار میں اشتہار جو ہے نا وہ جاری کرے گی۔ وہ جس وقت اشتہار آ جائے گا اخبار میں، وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر عوام میں سے کسی کو اس پراپرٹی، اس موویبل پراپرٹی، اس پیسے کے ساتھ کسی کا کوئی کنسرن ہے، یا کوئی اس پہ کوئی اعتراض وغیرہ کرنا چاہتا ہے ان کے سرٹیفکیٹ پہ، تو وہ عدالت میں پیش ہو کے 14 دن کے اندر تو وہ اپنے اعتراضات جو ہے نا وہ داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے نا وہ آپ کو بلائے گی، آپ کے بیانات قلم بند کرے گی، اس کے بعد ڈاکومنٹری ایویڈنس لے گی، یعنی کہ دستاویزی شہادت جس کو بولتے ہیں، کہ آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ، بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے یا کوئی شیئر سرٹیفکیٹس ہیں، وہ سارے وہ عدالت جمع کرے گی، اور اس کے بعد عدالت جو ہے نا وہ جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ آپ کو جاری کر دے گی، جو کہ آپ نے وہ جانشینی سرٹیفکیٹ اور ساتھ عدالت کے مکمل فائل کی کاپی لگا کے اور ساتھ ایک اپلیکیشن لکھ کے اس محکمے کو دینی ہے، اس بینک کو دینی ہے۔ اب بینک کی آگے پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یا جو بھی کمپنی ہے جس کے شیئرز ہیں اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے اپنے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، پھر وہ ان کی لیگل ایڈوائز بناتے ہیں کہ کیا ہم ان کو جو ہے نا یہ پیسے دے دیں۔ اس کے بعد وہ اس کو اوکے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ لوگوں کے نام کے چیک بناتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بعد میں آپ کو کیش مل جائے گا، تو کیش نہیں ملتا، وہ آپ لوگوں کے نام کے چیک بنیں گے۔ جو مائنر ہوگا اس کا حصہ جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہے گا جب تک کہ وہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا، یا اس کے لیے اس کی والدہ کو، یا جو اس کا بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے، یا جو بھی اس کا نگران ہے، نگہبان ہے اس وقت جو اس کو پال رہا ہے، اس کو گارڈین شپ لینی پڑے گی عدالت سے۔ گارڈین شپ لے کے پھر پرمیشن لینی پڑے گی عدالت سے کہ میں اس کے حصے کے پیسے جو ہے نا وہ میں نکلوا لوں۔ تو پھر وہ آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس لگا کے آپ کو متعلقہ بینک کو یا متعلقہ ادارے کو دینے پڑیں گے، اور وہ آپ کے نام کا پھر جو ہے نا چیک ایز اے گارڈین جو ہے نا وہ آپ کو بنا کے دے گا، اور پھر وہ آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بیرون ملک ہے تو اس کا بھی وہ انٹیکٹ ہو جائے گا۔ ہاں، ایک جو نئی چیز جو اب اس سسٹم میں داخل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک سے کوئی آن لائن اپنا بیان ریکارڈ کروا دے، ویژول، یعنی کہ وہ ویژول پورٹل پہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دے کہ میرے حصے کے پیسے جو اپلیکیشن دے رہا ہے اس کو دے دیے جائیں، تو پھر وہ اس کے حصے کے پیسے بھی آپ کے نام کا چیک بن جائے گا اور آپ کو مل جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو اس جانشینی سرٹیفکیٹ کا علم ہوا ہوگا کہ کیسے اس کو بنایا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔